آج کا دن بھی حیا کی شرارت سے شروع ہوا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے راہم کے کمرے میں گئی۔ جانتی تھی وہ صبح دیر تک شاور لیتا ہے، اس لیے وہ آرام سے اپنی مطلوبہ چیز چرا سکتی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی سائڈ ٹیبل تک گئی، دراز کھولی اور وائرلیس ہیڈ فونز اچک لیے، کیونکہ اس کے اپنے ہیڈ فونز خراب ہو گئے تھے اور راہم تو اپنی چیزیں بہت احتیاط سے رکھتا تھا۔ وہ جوش سے پیچھے مڑی ہی تھی کہ اچانک کسی گیلے وجود سے ٹکرائی۔ اوہ، یہ سرد برفانی تودا کہاں سے آ گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ راہیم لب بھیچے اسے دیکھا گیا۔ اور یہ صبح صبح ہی چڑیل میرے کمرے میں کیا چیز چرانے آئی ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ وہ اس پر جھپٹا۔ میں شور مچا دوں گی، ہٹے یہاں سے۔ وہ گھبرائی۔ مچا دو شور جی بھر کر، میں بھی تو دیکھوں تمہارا شور کہاں تک جاتا ہے۔ وہ اس کا بازو مروڑتے بولا، ہائے اللہ جی، میں مر گئی، ظالم جلاد، چھوڑے مجھے۔ وہ چیخی تو راہیم نے چھوڑ دیا۔ وہ واقعی اس طوفان کو ہاتھ لگانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، ورنہ سارے گھر کو اکٹھا کر لیتی۔ وہ ٹاول سے بال رگڑتا اسے گھوری سے نواز گیا۔ اب دوبارہ میرے کمرے میں آئی تو ایسے نہیں جانے دوں گا، آئی سمجھ میں بات؟ اچھا، کیا کریں گے بولیں؟ وہ معصومیت سے بولی، بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر ڈیمو نہیں دوں گا، ورنہ برداشت نہیں ہوگا تم سے۔ اب نکلو یہاں سے ورنہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، حیا دم دبا کر بھاگ چکی تھی۔ درانی ہاؤس ہمیشہ سے اپنے سکون اور اپنے اندر بستی دونوں بھائیوں کی محبت کے لیے مشہور رہا تھا۔ یہ گھر محض اینٹوں پتھروں کا مینار نہیں تھا، بلکہ یہاں اعتبار، اعتماد اور محبت سانس لیتی تھی۔ اسد اللہ درانی کے دو بیٹے تھے، احمد درانی اور سجاد درانی۔ احمد درانی اور ہما درانی ہمیشہ سے اس گھر کا مرکز رہے تھے۔ دونوں کا مزاج مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا توازن بناتے تھے۔ احمد درانی کا انداز ٹھہرا ہوا، باوقار اور سنجیدہ تھا، جبکہ ہما کا دل بڑا نرم، خالص اور لوگوں کو ساتھ جوڑ کر رکھنے والا تھا۔ سجاد درانی، احمد کا چھوٹا بھائی، اپنی طبیعت میں زیادہ خوش مزاج، ہلکا پھلکا اور ہنسی مذاق سے بھرپور تھا۔ اس کی بیوی لبنہ بھی اسی مزاج کی تھی، دل کی نرم، ہر چھوٹی بات پر پیار لٹانے والی، اور سب سے بڑھ کر راہم سے بے حد محبت کرنے والی۔ احمد اور ہما درانی کو اللہ نے راہم درانی سے نوازا تھا، جبکہ سجاد اور لبنہ درانی کے گھر میں رحمت کی صورت میں حیا درانی آئی تھی۔ اس گھر میں محبت مقابلے کے بغیر تھی، ہر رشتہ اپنی جگہ مضبوط اور ہر فرد اپنی جگہ معتبر تھا، خوشحال اور باہم جڑا ہوا۔ یہ ساتھ دونوں بھائیوں کو بلندیوں تک پہنچا چکا تھا۔ درانی انٹرپرائزز، جس میں اب راہم بڑھ چڑھ کر بابا اور چاچا کا ساتھ دے رہا تھا۔ جب موسم بہت خوشگوار ہوتا تھا تو سب گھر والے لان میں ناشتہ کرنے کا مزہ لیتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ایک خوشگوار دن تھا۔ ہوا میں خنکی تھی مگر دھوپ نرم گرم سی تھی۔ لان میں میز سجا دی گئی تھی، اس پر دھواں چھوڑتی چائے، پراٹھے، انڈے، شہد اور تازہ پھل رکھے گئے تھے۔ ہما اور لبنہ دونوں ناشتے کی ترتیب چیک کر رہی تھی۔ احمد اور سجاد ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے اور ماحول میں خوشگواری بکھری ہوئی تھی۔ آنگن میں دھوپ پھیل رہی تھی۔ سب ناشتے سے فارغ ہو گئے تھے، اتوار تھا، تو حیا جھولے پہ بیٹھ کر اپنے فون میں گیم کھیل رہی تھی، اور ساتھ ساتھ سورج سے آنکھیں بچانے کے لیے وہ سر پر دوپٹہ ڈالتی، پھر اتارتی، پھر ڈالتی۔ جھولے سے کچھ فاصلے پر کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ میں کام کرتا راہم حیا کے انداز سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس کے موبائل سے آتی تیز آوازیں۔ حیا، آواز آہستہ کرو، راہم نے دانت پیس کر حیا کو کہا۔ اگلے ہی لمحے موقع کی عین مطابق حیا نے والیوم بہت ہائی کر دیا تھا۔ حیا کا مشغلہ تھا راہم کو تنگ کرنا۔ وہ ایسی حرکتیں کرتی تھی جو راہم کی برداشت کی آخری حدیں کھا جاتی تھیں۔ اوپر سے اس کی ہنسی، اونچی قہقہے بغیر کسی فکر کے، اس کا لاؤبالی پن۔ کرسی پر بیٹھا راہم دانت پیس کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اسے کیوں چبھتی ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہ خود ہر چیز ناپ تول کر کرتا تھا، اور یہ لڑکی پوری آندھی تھی۔ کچھ ایسے ہی تاثرات حیا کے بھی تھے راہم کو لے کر۔ اسے راہم کا رعبدار انداز ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کا حکم دینے والا انداز، رہی سہی کسر، لبنہ بیگم کی راہم کے واری صدقے جانے نے پوری کر دی تھی۔ مسئلہ کیا ہے حیا؟ راہم نے غصے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی۔
اب کر دیا نا لیپ ٹاپ، باقی کا کام اندر جا کر لیں۔ ایک تو اتوار کا دن ہوتا ہے سکون کا، اس میں بھی آپ کا سڑا ہوا منہ دیکھنا پڑتا ہے، حیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہا کیا کہا؟ سڑا ہوا منہ؟ تم نے اپنا منہ دیکھا ہے چڑیل؟ ارحم غصے سے گھور کر اٹھا۔ وہ جانتا تھا مقابل ڈھیٹوں کی سردار تھی۔ بڑے پاپا، ابھی وہ لاؤنج میں داخل ہی ہوا تھا، پیچھے سے حیا اندر آئی۔ بڑے پاپا بڑے پاپا، ارحم مجھے چڑیل کہہ رہے ہیں، میں چڑیل ہوں؟ حیا تیزی سے احمد درانی کے پہلو میں بیٹھ کر ان سے لگ گئی۔ کیوں راہیم کیوں؟ تم ہماری بیٹی کو تنگ کر رہے ہو؟ احمد درانی نے بیٹے کو ڈپٹا۔ بابا، میں کل کی میٹنگ کے لیے پریزنٹیشن بنا رہا تھا، یہ اتنی اونچی آواز میں گیم کھیل رہی تھی، میں نے اسے منع بھی کیا تھا آواز آہستہ کر لے، مگر اس نے بجائے آواز آہستہ کرنے کے آواز اور اونچی کر دی۔ راہیم نے غصے سے حیا کو گھور کر کہا، جیسے زبان چڑا رہی تھی۔ حیا، کیوں تنگ کر رہی ہو راہیم کو؟ راہیم میرا بیٹا، یہ لو آپ کی کافی، آپ آرام سے کر لو اپنا کام۔ حیا، تم میرے ساتھ کچن میں آؤ۔ لبنہ بیگم نے بیٹی کو ڈپٹ کر اندر بلایا۔ حیا نے جاتے ہوئے راہیم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھی جو اسے اندر تک جلا گئی۔ وہ پاؤں پٹکتی اندر کی جانب بڑھی۔ جاؤ کچن میں تمہارے بابا کا سوٹ اب کر آئی، پر حیا اگر تم کچن سے غائب ہوئی تو تمہاری خیر نہیں، لبنہ بیگم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنی شرارتی بیٹی کو کہا۔ اچھا، حیا نے منہ بنایا اور وہ کچن کی جانب بڑھی۔ بڑی مما کچن میں ہما بیگم کو دیکھ کر حیا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مطلب راستہ نکل سکتا ہے کچن سے بھاگنے کا۔ جی میرا بیٹا، ہما بیگم نے مسکراتے ہوئے ہانڈی میں چمچ ہلاتے پوچھا۔ بڑی مما، مما مجھے پھر ڈانٹ رہی ہیں ارحم کی وجہ سے، اوپر سے اب مجھے کچن میں بھیج دیا ہے، ابھی وہ آتی ہی ہوں گی، مجھے بچا لے پلیز۔ ایک اتوار کا دن ہوتا ہے، اس میں بھی ارحم اور مما مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ وہ اپنے بازو ہما بیگم کے گلے میں ڈالے روحان سا ہو کر بولی تھی۔ او میرا بچہ، میں سمجھاتی ہوں لبنہ کو، تم فکر نہ کرو، اور راہیم کو بھی میں دیکھ لوں گی۔ ارے تم نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا؟ لبنہ بیگم نے کچن میں آتے ہی بیٹی سے کہا۔ کون سا کام لبنہ؟ بچی ہے ابھی حیا، تم اسے کچن میں کیوں پھنسا رہی ہو؟ ابھی اپنی پڑھائی پوری کر لے، آگے پوری زندگی پڑی ہے کچن کے کاموں کے لیے۔ جاؤ میرا بچہ، تم اپنے کمرے میں جا کر پڑھو، ہما بیگم نے حیا کی تھوڑی چھو کر کہا۔ لو یو بڑی مما، وہ ہما بیگم کا گال چوم کر بھاگ گئی۔ اگلے دن حیا صاحبہ لیٹ اٹھنے کی وجہ سے یونیورسٹی سے چھٹی کر چکی تھی۔ وہ کسل مندی سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں احمد صاحب اخبار کھولے بیٹھے تھے جب داخلی دروازے سے راہیم جاگنگ سوٹ پہنے اندر داخل ہوا، بغیر کسی کو دیکھے ناک کی سیدھ میں تیز تیز چلتے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ جب سامنے سے سیڑھیاں اترتی، حیا سے اس کا زور کا تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں حیا جھٹکے سے پیچھے سیڑھی پر گری۔ البتہ راہیم صاحب اپنی جگہ سے بس ذرا سے پیچھے کو ہوئے تھے۔ آہ اللہ جی، یہ سیڑھیوں میں اتنی سخت دیوار کس نے بنا دی؟ رات تک تو کچھ نہیں تھا یہاں۔ حیا اپنا سر پکڑے دہائی دیتے بلند آواز میں بولی۔ حیا کے لقب پر راہیم نے تپ کر اسے دیکھا تھا۔ ایکسکیوز می، دیوار کس کو بولا؟ اندھوں کی طرح دوسروں سے ٹکراتی تو تم خود پھرتی ہو، اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ جا کر، کسی اچھے ڈاکٹر سے، وہ بھی۔ راہیم درانی تھا، کہاں ادھار رکھتا تھا۔ او ہیلو کڑوے کریلے، آنکھیں تو تم نے بند کر رکھی ہیں، جبھی اتنی بڑی لڑکی نظر نہیں آئی۔ حیا راہیم کی بات سنتے تیورا کے کھڑی ہوتی بولی۔ تم چڑیل، کریلا کس کو بولا؟ تمیز سے بات کیا کرو، بڑا ہوں میں تم سے۔ راہیم کریلا کہے جانے پر پہاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ واہ جی واہ، تمیز سے بات وہ بھی تم سے؟ پہلے خود تو تمیز سیکھ لو، معصوم اور خوبصورت لڑکی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ حیا نے ہاتھ نچا نچا کر جوابی کارروائی کرتے کہا۔ معصوم اور خوبصورت لڑکی کہاں پر ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہی۔ راہیم نے مذاق اڑاتے انداز میں کہا۔ تم کڑوے کریلے، کدو کہیں کے؟ راہیم کے مذاق اڑانے پر حیا آگ بگولا ہوتے اس کو القبات سے نوازتے چیخی۔ تم کیا ہو موٹی چڑیل؟ راہیم نے بھی دو بدو جوابی حملہ کیا۔ راہیم کے بس اتنا کہنا ہی تھا کہ حیا نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اسے چڑیل سے زیادہ موٹی لفظ چبھا تھا۔ اس کے متناسب سے وجود کو موٹا کہہ کر اس نے حیا کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے راہیم کچھ سمجھتا،
حیا احمد صاحب کے پاس پہنچ چکی تھی۔ بڑے بابا جانی، دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے ہوتے ہوئے مجھے موٹی بھینس بولا جا رہا ہے۔ حیا نے ایموشنل بلیک میلنگ کی حد کراس کرتے ہوئے باپ نے مرچ مسالہ لگایا تھا۔ حیا جو راہیم سے لڑتے ہوئے لاؤنج میں احمد درانی کو بیٹھے دیکھ چکی تھی، ایک دم سے اس نے یو ٹرن لیا تھا، جس کی سمجھ راہیم کو بعد میں آئی، جب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ راہیم، یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے گڑیا کو ایسے لفظوں سے کیسے پکارا؟ احمد صاحب گرج کر بولے۔ بابا، آپ نے میرے لفظ تو سن لیے، اس نے جو بولا وہ نہیں سنا؟ راہیم نے جل کر جواب دیا، مگر وہ بابا کے سامنے ایسے نہیں بول سکتا تھا، تبھی سر جھکا گیا۔ وہ بچی ہے، کچھ کہہ دیتی ہے تو کیا ہوا؟ تم برداشت نہیں کر سکتے؟ سوری بابا، راہیم نے کہا۔ ارے بھائی صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ ان دونوں کا تو روز کا ہے، آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ تبھی سجاد درانی نے آ کر راہیم کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ نہیں سجاد، راہیم حد کرتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے اور حرکتیں۔ خیر، اس پر بھی فیصلہ کرتے ہیں آج۔ آفس سے آ جاؤ، پھر کرتے ہیں یہ مسئلہ بھی حل۔ احمد صاحب بیٹے کو گھور کر مڑے، تب تک لبنہ بیگم ان کا لیپ ٹاپ بھی لا چکی تھی۔ تم نے پھر راہیم سے لڑائی کی ہے حیا؟ میں تمہارا کیا کروں؟ اور تم یونیورسٹی بھی نہیں گئی، کل تو تم بچ گئی تھی، آج تم راہیم کی ساری شرٹس استری کرو گی۔ ارے وہ کیوں کرے گی راہیم کی شرٹ استری؟ صبا ہے نا؟ ہما بیگم نے کام کرتی صبا کی طرف اشارہ کیا، جس کے دانت حیا کے کام کرنے پر نکلے تھے، واپس اندر چلے گئے، جبکہ حیا سر جھکائے کھڑی تھی۔ مگر بھابھی، تم جاؤ حیا بیٹا، اور لبنہ تم بات سنو میری۔ لبنہ کیوں ڈانٹتی ہو؟ بچی ہے وہ۔ بھابھی بچی تھوڑی ہے، 21 سال کی ہے، بہت بگاڑ لیا اپنے سے۔ ارے بگاڑا ہے تو کیا ہوا؟ اس نے کون سے کسی دوسرے گھر جانا ہے؟ اسی گھر میں تو رہنا ہے۔ بھلا ہو بابا کا جو جاتے جاتے ان دونوں کا نکاح کروا گئے، نہیں تو جو ان کے حالات ہیں، لگتا ہے کبھی یہ مانتے؟ لبنہ بیگم نے سسر کو یاد کیا۔ اسد اللہ درانی نے آج سے 6 سال پہلے، جب حیا 15 اور راہیم 19 سال کا تھا، دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ انہیں دونوں بچے بے حد عزیز تھے، مگر کینسر ان کی جان کا دشمن بن گیا، تبھی وہ جاتے جاتے اپنے بچوں کو ایک کر گئے۔ جی بھابھی، بس اسی بات کا سکون ہے مجھے، میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی اپنے گھر میں۔ بس اللہ دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دے، نہیں تو ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں یہ دونوں۔ لبنہ بیگم نے جیٹھانی کے ساتھ ہاتھ بٹاتے کہا، جب رشتے کی نزاکت کو سمجھیں گے تو پیار بھی ہو جائے گا۔ فکر مت کرو، تمہارے بھائی صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے، آج آتے ہیں نا سجاد اور راہیم تو بتائیں گے سب کو۔ چلیں اچھا ہے۔ آج درانی انٹرپرائزز کی قریشی سنس کے ساتھ ایک ڈیل تھی، جو راہیم کی محنت کی بدولت بہت کامیابی کے ساتھ درانیوں کو مل گئی تھی۔ آج راہیم، احمد اور سجاد درانی بہت خوش تھے۔ رات کے کھانے پر پرتکلف اہتمام کیا گیا تھا۔ لبنہ بیگم راہیم کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ حیا صبح والی ڈانٹ کی وجہ سے خاموش سی تھی۔ بچوں، آپ دونوں کو ہم نے ضروری بات بتانی ہے۔ کھانا کھا لیا گیا تھا۔ حیا لبنہ بیگم کی گھوریوں کی وجہ سے سب کو چائے سرو کر رہی تھی، جب احمد صاحب نے اعلانیہ کہا، جی بڑے بابا۔ حیا راہیم کو چائے دیے بغیر ہی ان کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ راہیم نے سر جھٹک کر خود ہی چائے کا کپ پکڑا۔ اب خیر سے راہیم بزنس کو بہت اچھے سے سنبھال رہا ہے، تو میں نے اور سجاد نے ارادہ کیا ہے ہم لوگ عمرہ کرائیں۔ تو میں، تمہاری بڑی مما، سجاد اور لبنہ، ہم لوگ یہ آنے والے مہینے کی 1 تاریخ کو عمرے پر جا رہے ہیں۔ آنے والے مہینے یعنی 12 دن بعد۔ بڑے بابا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرے تو پیپرز ہیں۔ حیا نے پریشان ہوتے کہا۔ جی بیٹا، مجھے معلوم ہے، تبھی اس بار صرف ہم چاروں جا رہے ہیں، مگر مجھے بھی جانا ہے بڑے بابا، حیا نے روحان سا ہو کر کہا۔ حیا، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، گھومنے نہیں، رو کر ہمیں رخصت کرو گی؟ لبنہ بھابھی نے حیا کو ڈانٹا۔ وہ روتے ہوئے پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ مجھے ہمیشہ ڈانٹتی ہیں۔ لبنہ، بچی کو مت ڈانٹا کرو، سجاد درانی نے بیوی کو سمجھایا۔ نہیں سجاد صاحب، ایسے وہ بہت منہ پھٹ ہو جائے گی، اتنی بڑی ہو گئی ہے وہ۔ راہیم بھی تو ہے۔ راہیم نے چاچی کے پکارنے پر اس بات میں سر ہلایا۔ جی چاچو، وہ اب بچی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا دوسرا فیصلہ سن لو، احمد صاحب نے سب کو متوجہ کیا۔ راہیم، حیا ہما کو بتا دے گی، ہم چاہتے ہیں عمرہ پر جانے سے پہلے تم دونوں کی رخصتی ہو جائے۔ نکاح کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ مگر بابا،
راہم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا راہم، ہم لوگ ایسے تو تم دونوں کو گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے نا؟ یا تم نے ابھی تک قبول نہیں کیا اس نکاح کو؟ احمد صاحب کی رعبدار آواز پر راہم نے خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ بابا، قبول کی بات نہیں ہے، حیا ابھی چھوٹی ہے اس رشتوں کو سمجھنے کے لیے، راہم نے دلیل دی۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے حیا چھوٹی بچی نہیں ہے، احمد صاحب نے سے دو بدو کہا۔ اس لمحے راہم نے اپنی ٹانگ اڑانے والی حرکت پر خود پر دو حرف بھیجے۔ ڈیڈ، مجھے سوچنے کا وقت تو دیں، آپ جانتے ہیں حیا کی عادت کو، میں کیسے مینج کروں گا آپ لوگوں کے پیچھے؟ اور یہ سب چھوڑیں، حیا مان جائے گی؟ بھائی صاحب، تبھی سجاد درانی بیچ میں آئے۔ زبردستی رشتے نہیں چلائے جاتے، راہم بھی ٹھیک ہے، اگر اسے وقت چاہیے تو ٹھیک ہے، مگر سجاد، ہم دونوں کو اکیلا کیسے؟ ڈیڈ، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ راہم نے جس انداز میں کہا تھا، احمد صاحب چپ کر گئے۔ بیٹے نے بات ہی ایسی پوچھ لی تھی۔ سچ چکر ادھر حیا نہیں تھی، نہیں تو اس کے دل میں راہم کے لیے چڑچڑاہٹ، اس کے انکار کا پتہ نہیں کیا رخ اپناتی۔ اگلا دن کافی خاموش خاموش سا تھا۔ راہم نے لبنہ چاچی کی گرمجوشی کو مخفی پایا تھا، شاید اس کے کل کے انداز کی وجہ سے۔ حیا جیسی طوفانی لڑکی کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے شوہر کی حیثیت سے آگے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ کل تو اس نے احمد صاحب کو اپنی دلیل دے دی تھی، مگر آگے کیا؟ وہ صبح لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، چہرہ حسب عادت سنجیدہ، مگر اندر ایک عجیب سی بے چینی دوڑ رہی تھی۔ تبھی حیا پوری انرجی کے ساتھ باہر آئی، گلابی فراک، بال کھلے اور چہرے پہ وہی تازہ شوخی، جیسے دنیا کی کوئی فکر اسے چھو بھی نہ سکتی ہو۔ راہیم نے بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی، اور شاید نکاح کے بعد آج پہلی بار اس کی نظروں کا حیا کو دیکھنے کا زاویہ مختلف تھا۔ بلا شبہ وہ پیاری تو بہت تھی، بس خاموش رہتی تو۔ تبھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اسی لمحے ایک لمبی کار گیٹ کے سامنے آ کر رکی، اور اس میں سے ایک لڑکا اترا جو کلاسک اسٹائل کے چشمے اور صاف ستھرے لباس میں تھا۔ حیا اسے دیکھ کر چمک اٹھی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ راہم نے اس منظر کو بڑی چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ حیا اس کے قریب گئی، اس کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کر رہی تھی، اور وہ لڑکا بھی بے تکلف انداز میں اس کے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ راہم نے دور سے ہی گرم جوشی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ پر اس کی پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب کیا، مگر وہ لڑکا چونکا اور فوراً مؤدبانہ انداز میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، میں حیا کا یونیورسٹی فرینڈ ہوں، نوٹس دینے آیا تھا، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ راہم کے چہرے پہ ایک لمحے کو بھی کوئی تاثر نہ آیا، مگر اس کے اندر کا غصہ ایک ٹھہرے ہوئے لاوے کی طرح آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ اس نے لڑکے کی طرف دیکھا، پھر حیا پہ نظر جمائی، جو اب بھی بالکل نارمل انداز میں کھڑی تھی، جیسے یہ سب معمول ہو۔ نوٹس دے دیے؟ راہم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی جی سر۔ تو جاؤ۔ راہم کا انداز ایسا تھا کہ وہ لڑکا بغیر کچھ کہے فوراً واپس کار کی طرف مڑا۔ یہ کیا طریقہ تھا میرے دوست سے بات کرنے کا؟ ایک تو وہ مجھے نوٹس دینے آیا تھا، حد ہے، ہر کسی کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے۔ حیا غصے سے سیخ پا ہوئی تھی۔ راہم نے اس کی کلائی تھامی۔ آئندہ تمہارا کوئی میل دوست گھر نہ آئے حیا، راہم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ کہنے والے؟ حیا کو اس کی بات سے زیادہ اس کا انداز چبھا تھا۔ تمہارا شوہر، راہم نے کہا تو حیا اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہ شاید 5 سالوں میں پہلی مرتبہ تھا کہ راہم نے اس طرح اس پر حق جمایا تھا۔ شوہر؟ مائی فٹ؟ وہ اس قدر نقوص سے بولی کہ راہم لب بھیج گیا۔ کرتا ہوں تمہارا علاج بھی میں، دماغ ٹھکانے پر نہ لگایا تو میرا نام بھی راہم نہیں۔ یہ گیدڑ بھپکیاں کسی اور کو دینا، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ وہ شان بے نیازی سے کندھے اچکا کر چلی گئی، اور راہم سیخ پا ہو گیا۔ اس کا علاج واقعی ضروری ہو گیا تھا، ورنہ لڑکی ہاتھ سے نکلنے لگی تھی۔ حیا کو چھوڑ کر راہم سیدھا آفس کے لیے نکلا۔ بابا اور چاچو کے آفس میں جاتے ہی اس نے رخصتی کے لیے حامی بھر دی۔ بیٹا، یہ معاملے دل سے ہوتے ہیں، کسی پریشر میں آ کر نہیں۔ سجاد درانی نے بھتیجے کا شانہ تھپتھپایا تھا۔ میں یہ فیصلہ کسی بھی پریشر میں نہیں کر رہا، بلکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے اپنی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، احمد صاحب نے بیٹے کو گلے لگایا۔ گھر میں خواتین تک جب سے خبر پہنچی تو لبنہ بیگم پرسکون ہو گئی، نہیں تو راہم کے کل والے فیصلے پر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔
حیا نے جیسے ہی رخصتی کا سنا، پورا گھر اس کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس نے گھر سر پر ہی اٹھا لیا۔ وہ چوتھے پائی کی طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک بھاگ رہی تھی۔ کبھی ماما کے پاس جاتی، کبھی بڑی ماما کے پاس، کبھی اپنے بابا کے پاس۔ سب پاگل ہو گئے ہیں، اتنی جلدی رخصتی کون کرتا ہے؟ میں اس کھڑوس کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، ایک کمرے میں کیسے رہوں گی؟ ہم دو بجلی کے وہ تار ہیں جو جڑ گئے تو دھماکے ہوں گے دھماکے۔ سن لو سب۔ مگر شاید سب کو اس چھوٹی سی لڑکی کی کوئی فکر نہ تھی۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ راہیم نے حامی بھر لی تھی، وہی اس چڑیل کو ہینڈل کر سکتا تھا۔ اوپر سے لبنہ بیگم نے تو صاف صاف بیٹی کو کہہ دیا تھا وہ کسی قسم کا کوئی رولا نہ ڈالے۔ وہ سیدھا بڑی مما کے پاس گئی۔ بیٹا، ہم لوگوں نے عمرے پر جانا ہے، بہتر ہے نا تم دونوں کی رخصتی ہو جائے، پیچھے ہمیں تمہاری فکر نہیں ہوگی۔ انہوں نے نرمی سے حیا کو سمجھانا چاہا۔ ڈریکولا کے حوالے کر کے جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں فکر نہیں ہوگی؟ حیا بڑبڑائی۔ مجھے بھی لے جائیں نا بڑی ماما۔ حیا نے ہونٹ باہر نکالے۔ بیٹا، آپ کی پیپر ہو رہے ہیں نا چندا، نہیں تو آپ کو بھی ساتھ لے جاتے۔ ہما بیگم نے اس کی گال چھوئی۔ حیا پورے دن میں سب کو سمجھاتے سمجھاتے پریشان نہیں بلکہ شدید جھنجھلائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بڑبڑا رہی تھی۔ پتہ نہیں کھڑوس کو کیا سوچا رخصتی کا، ابھی تو میری یونیورسٹی پوری نہیں ہوئی۔ یہ سب راہیم کی غلطی ہے۔ ہمیشہ ایسے فیصلے ایسے ہی سنجیدہ انداز میں خود سے کر لیتے ہیں جیسے میں کوئی چیز ہوں۔ انسان ہوں میں، رائے بھی ہوتی ہے میری۔ اس دوران راہیم خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اچھا، کیا رائے ہے تمہاری؟ اپنے پیچھے سے آتی راہیم کی آواز پر وہ اچھلی۔ سامنے راہیم کو دیکھ کر آج پہلی بار اس کی سٹی گم ہوئی۔ بتایا نہیں، کیا رائے ہے تمہاری؟ راہیم اس کے بہت قریب آ گیا۔ میں بولو، میں سن رہا ہوں۔ راہیم نے اس کے چہرے پر آتی لٹ کان کے پیچھے کی۔ حیا کا چہرہ گلاب ہو گیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں حیا راہیم، کیا رائے ہے آپ کی؟ وہ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑتا اسے مزید سرخ کر گیا۔ آپ کی شادی کرنی مجھے؟ نہیں نہیں، مجھ سے شادی کرنی؟ نہیں۔ اف حیا، فٹے منہ تمہارا۔ اس نے خود کو ملامت کی۔ وہ پہلی بار یوں قریب آیا تھا، اس کی سٹپٹاہٹ قدرتی تھی۔ شادی ہی کر رہے ہیں حیا؟ راہیم نے اسے ٹیز کرتے اس کے گال پر انگلی رکھی۔ اس میں کیا برا ہے، بولو۔ حیا کا سانس ہی ٹھہر گیا، دھڑکنیں بھاگنے لگی۔ سانس لے لو حیا، میں رخصتی سے پہلے رنڈوا نہیں ہونا چاہتا۔ راہیم کی سرگوشی پر اس نے ہڑبڑا کر سانس لیا۔ راہیم نے ہاتھ اس کی آنکھوں کے قریب کیا۔ یہ ہیزل آنکھیں کتنی پیاری تھی، کہیں وہ ان میں ڈوب نہ جاتا۔ مگر حیا آنکھیں میچ گئی۔ اس نے جب گھبرا کر آنکھیں کھولی تب تک راہیم وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس کے کمرے سے باہر آ کر راہیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہیں دوسری جانب حیا راہیم کے انداز پر غش کھانے کو تھی۔ اس مسٹر کھڑوس کے تیور تو سراسر بدل گئے تھے۔ حیا اب اس کے سائے سے بھی بھاگنے لگی تھی۔ وہ جب بھی آفس سے آتا حیا کمرے میں بند ہو جاتی، جیسے اس کا وجود اس گھر میں ہے ہی نہیں۔ راہیم اب اپنا آفس کا کام سکون سے کرتا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی ایسی ٹرکس آزما لیتا تو اس چڑیل کی ہر وقت کی اچھل کود سے تو بچا رہتا۔ ادھر حیا جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ وہ فیملی جو اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا اتنا مان رکھی ہوئی تھی، فوراً سے پہلے اس کی ہر فرمائش پوری کر دیتی تھی۔ اب اس کے اس قدر احتجاج پر ایسے ہو گئے تھے جیسے وہ کسی ایسی زبان میں ان سے مخاطب ہے جن سے وہ واقف ہی نہ ہوں۔ لبنہ بیگم جن کی وہ لاڈلی تھی، وہ تک اس کی بات کو بھاؤ نہیں دے رہی تھی۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں مگن تھے اور دلہن کی باسی شکل کی کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ دل کھول کر شاپنگ کی جا رہی تھی۔ آخر گھر میں پہلی شادی تھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی تھی۔ حیا نے بھوک ہڑتال کر کے دیکھ لی۔ یہ وہ آخری حربہ تھا جسے اس نے بڑی مشکل سے اپنایا تھا، کیونکہ وہ کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ سب لوگ اچھی طرح جانتے تھے، اور حیا دن سے رات تک بھوکی رہی، مگر کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اس کا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ ساری اکڑ پر لعنت بھیج کچن میں پائی گئی۔ گھنگریالے بالوں کا گچھا سا بنا کر وہ فریج کھولے کھڑی تھی کہ اچانک پیچھے سے کوئی آیا۔ حیا کی تو جیسے چوری پکڑی گئی۔ اوہ، تو محترمہ رات کے 2:30 بجے کھانے کا شغل فرما رہی ہیں۔ کھا لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پرومس۔ راہیم نے نارمل لہجے میں کہا۔ حیا دانت پیس کر رہ گئی۔
یہ تم رات کے اس وقت بھوت بن کر حویلی میں کیوں گھوم رہے ہو؟ کیا رات کو بھی چین نہیں آتا آپ کو؟ وہ سارا غصہ اس پر نکال گئی۔ ہائے کیا کریں، چین قرار تو فرار ہو گیا، رخصتی قریب ہے، نیند کہاں آتی ہے کم وقت۔ وہ اس کلٹ کو انگلی میں لپیٹ کر بولا، ویسے اس وقت چڑیل تو تم لگ رہی ہو، وہ بھی خونخوار قسم کی۔ اس کی گھوری پر وہ اسے مزید چھیڑتے بولا، ایک آدھ فیشل ہی کروا لو، کیوں میری ناک کٹوانی ہے تم نے؟ اتنی بڑی امپائر کے مالک کی بیوی کے چہرے پر گلو ہی نہیں۔ چھی چھی، لوگ باتیں سنائیں گے۔ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہا تھا، اگر اپنی لمبی ناک کی اتنی پرواہ ہے تو مت کریں یہ شادی، انکار کر دیں۔ وہ دو بدو بولی، انکار کیسے کروں؟ آخر اس خاندان کے بزرگوں کے فیصلے کا احترام مجھے ہی تو کرنا ہے تو مشکل، مگر اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اسے مزید تپا گیا۔ اچھا، تو یہ رخصتی صرف ان کے احترام میں کی جا رہی ہے؟ واہ! وہ جو کچھ اور سننے کے موڈ میں تھی، راہم کی دلیل پر کباب کی طرح جل گئی۔ ظاہر ہے، ورنہ تم میں کچھ ایسا خاص بھی نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکاتا وہاں سے نکل گیا اور حیا کا پورا منہ کھل گیا۔ سڑا کریلا، ایسے ہی تو نہیں کہتی میں ان کو۔ خیر، حیا کے نانا کرتے بھی رخصتی والا دن آن پہنچا تھا۔ راہم گھر کے مردوں کے ساتھ بیٹھا سب تیاریوں کی نگرانی کرتا رہا، جبکہ حیا صاحبہ کو بیوٹیشن تیار کرنے آ چکی تھی۔ لبنہ بیگم تھوڑی آبدیدہ تھی، مگر پرسکون بھی تھی۔ بیٹی اپنے ہی گھر واپس آ رہی ہے، جبکہ حیا نے سب کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کبھی بیوٹیشن کو کہتی کہ مجھے اس طرح تیار نہ کرے، کبھی میک اپ کرنے والی کو روک کر سمجھاتی کہ بہت زیادہ چمک نہ لگائے، کبھی کہتی یہ رنگ نہیں وہ والا رکھو۔ غرض کہ وہ مسلسل بولتی رہی۔ جب وہ مکمل دلہن بنی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو پہلی بار وہ اپنا چہرہ دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ مسٹر کھڑوس کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ مجھ میں کچھ خاص نہیں، ان کی ناک کٹواؤں گی میں؟ دیکھتی ہوں، آج ان کی طبیعت صاف کرتی ہوں میں۔ پھر وہ کچھ سنجیدہ ہوئی، جیسے اسے حالات کی سنگینی ایک دم سے سمجھ آئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے پہلی جیسی ہو گئی۔ بہت شوق ہے نا مسٹر راہم کو رخصتی کا، میں بھی اسے دکھا دوں گی کہ میں کون ہوں۔ میرے ساتھ زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نیچے جب رخصتی کا وقت آیا تو حیا کی آنکھیں نم نہیں تھی، وہ مسلسل بڑبڑاتی جا رہی تھی اور لبنہ بیگم بیٹی کی حرکتوں پر پارا ہائی ہونے سے رک رہی تھی۔ حیا کو راہم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ آ لینے دو مسٹر راہم، میرے کتنے خواب تھے اپنی شادی کو لے کر، اتنے سارے فنکشن کروں گی، مگر تمہاری اس جلدی کی ایسی کی تیسی۔ وہ بڑبڑاتی رہی۔ اف، میری کمر درد کر رہی ہے، تختہ بن گئی ہوں صبح سے بیٹھ بیٹھ کر، لیٹ ہی جاتی ہوں، پتہ نہیں لاڈ صاحب کب آئیں گے۔ مگر جیسے اس نے بیڈ پر لیٹ کر تھوڑی دیر آنکھیں بند کی، تھکن نے پوری فورس سے دبوچ لیا۔ پورے دن کی بھاگ دوڑ، واویلا، ناراضی، تیاری، شور، سب مل کر اس کے سر پر ایسے چڑھے کہ چند منٹ میں ہی اس کی سانسیں ہلکی ہو گئیں اور وہ گہری بے خبر نیند میں ڈوب گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب سوئی، کیسے سوئی اور بیڈ پر کس طرح گری، مگر وہ پوری طرح نیند کے حوالے ہو چکی تھی۔ دوسری طرف راہم نے جب دروازے پہ دستک دی اور آہستہ سے اندر آیا تو سامنے حیا کو بکھرے دوپٹے میں نیند میں گم بے خبر دیکھ کر چند لمحے رک گیا۔ راہم آہستہ سے قدم رکھ کر کمرے میں آیا، لائٹ مدھم کی، اور کچھ لمحے دروازے کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ اس شور مچانے والی لڑکی نیند میں کتنی حسین لگتی ہے۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ صبح سے کام پر لگا ہوا تھا، مگر ساری تھکاوٹ اس بے خبر نیند میں گم لڑکی کے سامنے بے معنی لگ رہی تھی۔ راہم نے آگے ہو کر نیند میں گم حیا کی جیولری اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ کل صبح گھر والوں نے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا اور اس نے ہی گھر والوں کو ڈراپ کرنے جانا تھا۔ تبھی تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے لیے ہلکا پھلکا سا سوٹ لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ میں تھوڑی سی بچی ہوئی جگہ پر لیٹا۔ غنیمت تھی جو حیا میڈم نے اتنی سی جگہ اس کے لیے رکھ دی تھی۔ اگلی صبح حیا راہم کے اٹھانے پر ہوش میں آئی۔ حیا اٹھ جاؤ یار، بابا اور چاچو وغیرہ کو ایئرپورٹ نہیں چھوڑنے جانا۔ سونے دے ماما۔ استغفر اللہ، میں تمہاری ماں نہیں تمہارا شوہر ہوں، اور اگر اب تم نہ اٹھی تو میں تمہیں چھوڑ کر ہی ان لوگوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلا جاؤں گا۔ ان کو لیٹ ہو رہی ہے، حد ہے۔ حیا جھنجھلا کر اٹھی۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، اپنی جیولری پہ گئی، اور پھر جب اپنے کپڑوں کو دیکھا تو دل خراش چیخ منہ سے برآمد ہوئی، جسے راہم نے روک لیا۔
میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ میں نے، اور کس نے؟ وہ اتنے نارمل لہجے میں بولا کہ حیا کا سانس اکھڑنے لگا۔ آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں جانے راہم۔ وہ اس کی نازک تھوڑی تلے ہاتھ رکھتا بولا۔ حیا کے چہرے پہ لالی پھیل گئی۔ آپ شوہر نہیں، ایک بے شرم شوہر ہیں۔ جائیں، میں آپ سے نہیں بولتی۔ وہ اپنی خجالت چھپانے کے لیے جانے لگی۔ راہم نے اس کی نازک کلائی پکڑی۔ پریشان نہ ہو، بس کپڑے ہی بدلے ہیں اور کچھ نہیں کیا۔ تمہاری اجازت کے بغیر کیسے کچھ کر سکتا تھا؟ وہ شرارت سے بولا۔ اس نے گھور کر راہم کو دیکھا اور پھر اٹھ کر فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارے حیا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ ہم لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، بس 21 دنوں کی بات ہے، پھر ہم لوگ آ جائیں گے۔ تم اپنا اور راہم کا دھیان رکھنا، اچھے سے پیپر دینا، ہما بیگم نے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے کہا، جو بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اتنا تو میڈم اپنی رخصتی پر نہیں روئی۔ راہم نے سر جھٹکا۔ واپسی پر گاڑی میں بھی حیا سو سو کرتی رہی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس کا رونا جب راہم سے برداشت نہ ہوا تو اس نے پیشکش کی۔ بغیر ناشتے کے ہی خالی پیٹ آئس کریم کھلائیں گے؟ کیسے بزنس ٹائکون ہے؟ آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ بیوی کو ناشتہ ہی کروا دیں۔ حیا کی ٹرٹر شروع ہوئی۔ اچھا میری ماں، پہلے ناشتہ کر لینا۔ راہم نے منہ بنایا۔ پھر وہ دونوں ناشتہ کرنے ریسٹورنٹ رک گئے۔ ناشتہ کروا کر آئس کریم دلوانے کے بعد راہم نے حیا کو گھر چھوڑا۔ کل اس کا پیپر تھا تو وہ اس کی تیاری کرنے لگی، جبکہ راہم ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ رات کو وہ کھانا باہر سے ہی لے آیا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا، جبکہ حیا نے تو جلدی کھا لیا، اسے پڑھنا بھی تھا۔ جبکہ راہم کو احمد صاحب کی کال آ گئی تھی۔ وہ خیر خیریت سے پہنچ گئے تھے۔ راہم نے کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ کر دیکھا تو حیا کتابوں کا ایک چھوٹا سا پہاڑ بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ کبھی قلم لبوں میں دبا کر سوچتی، کبھی کتاب الٹ پلٹ کر دیکھتی، اور کبھی آدھا صفحہ پڑھ کر بغیر کسی وجہ کے موبائل چیک کرنے لگتی۔ وہ پورے انہماک کے ساتھ مصروف دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حقیقت میں پڑھائی سے زیادہ بکھیڑے پیدا کر رہی تھی۔ راہم نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، یوں ہی کتابوں کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ حیا چونکی۔ میں پڑھ ہی رہی ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ پتہ ہے کتنی مشکل ہے میری پڑھائی؟ راہب نے کتاب اٹھائی، چند لائنیں دیکھی، پھر اسے مسکراتے ہوئے واپس رکھی۔ یہ کتاب تم الٹی پکڑ کر بیٹھی ہو، اس میں کیا پڑھ رہی تھی؟ حیا نے فوراً کتاب سیدھی کی، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی افسوس کیا۔ غلطی سے ہو گیا۔ آپ یہاں نکتہ چینی کرنے آئے ہیں؟ راہم نے سر جھٹکا، پھر صوفے کی طرف بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، آؤ میں تمہیں پڑھاتا ہوں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ راہم درانی کی بیوی اتنی نکمی ہے؟ حیا نے منہ بنایا۔ سبھی جانتے تھے اسے پڑھائی اتنی خاص پسند نہیں تھی، مرتی کیا نہ کرتی وہ مان گئی۔ آپ ادھر آ جائیں، سارا سامان کے صوفے پر لے کر آؤں؟ راہم نے اس بات میں سر ہلاتے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ حیا کتاب لے کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی بڑی مجبوری کے تحت کوئی اہم کام کرنا پڑ رہا ہو۔ راہم نے اپنی گہری آواز میں سے سمجھانا شروع کیا، یہ ٹاپک آسان ہے، اگر تم دھیان سے سنو گی تو 15 منٹ میں سمجھ آ جائے گا۔ وہ سمجھا رہا تھا اور حیا ہر 2 منٹ بعد کسی نہ کسی حرکت سے اس کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ کبھی قلم گھماتے گھماتے اس کے ہاتھ پر ٹک ٹک کرنا، کبھی بات کے درمیان سوال بدل دینا، کبھی صفحے کو اتنی زور سے پلٹنا کہ آواز کمرے میں گونج جائے۔ راہم نے ایک لمبی سانس لے کر اسے گھورا۔ اگر تم ایسے کرو گی تو میں نہیں پڑھاؤں گا حیا۔ راہم نے غصے سے گھورا۔ اچھا سوری۔ حیا ایک دم سیدھی ہو کر اس کے قریب ہو گئی۔ راہم کا دھیان بار بار حیا پر جا رہا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو راہم کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ راہم کے خاموش ہونے پر حیا نے سر اٹھایا۔ وہ گہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے، اب تو میں کوئی حرکت بھی نہیں کر رہی۔ سیدھی ہو کر بیٹھو، راہم نے نظریں پھیر کر کہا۔ حیا سیدھی ہو گئی، مگر صرف 3 منٹ کے لیے۔ جیسے جیسے راہم کی آواز ایک مسلسل روانی میں چلتی رہی، ویسے ویسے حیا کا دھیان گھٹتا گیا۔ وہ پہلے تھوڑے نیچے سر جھکا کر پڑھنے لگی، پھر تھوڑا مزید جھکی۔ چند لمحے بعد اس کی پلکیں بار بار بند ہونے لگیں، اور پھر کسی لمحے وہ آہستہ آہستہ جھکتے جھکتے پوری طرح راہم کے کندھے پر آ گری۔ راہم نے بات کرتے کرتے ایک دم وقفہ لیا۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس کے کندھے پر نرم سے دباؤ کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے سر گھما کر دیکھا
تو حیا پوری طرح بے خبر نیند میں تھی۔ اس کے بال ہلکے سے بکھرے ہوئے، سانس پوری نرمی سے چلتی ہوئی، چہرے پر وہی معصومیت جو اس کے دن بھر کے شور اور شرارتوں کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ راہیم نے کتاب بند کی مگر آنکھیں حیا سے ہٹی نہیں۔ اچھا تو یہ کہیں بھی سو جاتی ہے؟ اس نے دوسری بار اس لڑکی کو اس خاموشی میں دیکھا تھا، اور دونوں بار ہی نیند میں دیکھا تھا، جس کے کندھے پر یوں سر رکھ کر سو رہی تھی جیسے یہ جگہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ہو۔ راہیم نے ہاتھ بڑھایا مگر چھونے سے پہلے رکا، کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، مگر پھر بھی اس نے آہستہ سے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ جیسے ہی بال پیچھے کیے، حیا کا چہرہ پوری طرح سامنے آ گیا، نرم، گلابی، بالکل سادہ اور خوبصورت۔ راہیم نے دل میں پہلی بار ایک ایسا احساس محسوس کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی حیران ہوا کہ اس قدر ہنگامہ مچانے والی، زندگی کو مسلسل بے ترتیبی میں ڈالنے والی لڑکی اس وقت اس کے اندر اتنی شدت کیوں اتر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سانس بھری، سر پشتے ٹیک کر کچھ دیر تک اس منظر کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ حیا کی نیند گہری ہوتی گئی، شاید تھکن واقعی اس پر حاوی تھی، یا شاید راہیم کا کندھا اسے اتنا نرم لگا کہ وہ نیند میں مزید ڈوبتی چلی گئی۔ راہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، وہ مسکراہٹ جو شاید وہ خود سے بھی کم ہی ظاہر کرتا تھا۔ تم اتنی مشکل بھی نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرتی ہو، وہ آہستہ سے خود سے بولا۔ اس نے کچھ دیر تک نہ کتاب اٹھائی نہ ہلا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس شرارتی اور بے قابو لڑکی کے لیے اس کے دل میں کتنی فکر ہے۔ تم میرے کندھے پر سر رکھ کر سوتے ہوئے اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہو؟ مگر جواب میں صرف حیا کی بے خبر سانسیں تھیں۔ راہیم نے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ اف، کیوں میرے اعصاب پر حاوی ہو رہی ہو؟ تمہاری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا، ورنہ پھر واویلا مچا دوں گی۔ وہ اسے دیکھتے شرارت سے بڑبڑایا، پہلی بار مکمل سکون کے ساتھ۔ اگلی صبح حیا پیپر دے کر آتے ساتھ ہی سو گئی۔ راہیم نے اب محسوس کیا تھا یہ لڑکی بہت سوتی ہے۔ دن کچھ پر لگا کر اڑ گئے، حیا کے پیپر بھی ختم ہو گئے۔ ان دونوں کے رشتے میں ہنوز پہلی رات جیسا ہی ٹھہراؤ تھا۔ راہیم نے بھی حیا کے پیپرز کی وجہ سے کچھ زیادہ کہا نہ، ویسے بھی وہ پہلے حیا کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ پہلے ذہنی طور پر تیار ہو، پھر ہی وہ اس رشتے کو کوئی مقام دے۔ آج موسم ابر آلود سا تھا۔ راہیم دوپہر کو آفس سے واپس آ گیا تھا اور حیا پچھلے 1 گھنٹے سے راہیم کے پیچھے ایسے گھوم رہی تھی جیسے چڑیا کسی بڑے درخت کے گرد منڈلاتی ہے، اور راہیم کی برداشت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک صبح کی میٹنگ اتنی خراب گزری تھی، وہ بابا اور چاچو کے سامنے اپنی امیج نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، اوپر سے حیا کی حرکتیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر کسی ضروری فائل پر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حیا نے شاید آج ناشتہ ہی شرارتوں کی پلیٹ میں کیا تھا۔ کبھی وہ اس کے پیچھے سے آ کر ہلکی سی سیٹی بجاتی، کبھی ٹی وی کی آواز اتنی اونچی کر دیتی کہ پورا گھر گونجنے لگتا، اور جب راہیم اسے غصے سے دیکھتا تو وہ بالکل معصوم بن کر دوپٹہ سمیٹتی اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہتی، میں کیا کر رہی ہوں؟ ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ راہیم اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہر 2 منٹ بعد کوئی نئی حرکت کر کے اس کے صبر کا امتحان لیتی۔ وہ پانی کا گلاس لے کر آیا تو حیا نے عین اس وقت اس کے پیچھے سے بو کہہ کر چیخ ماری اور گلاس راہیم کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ پلٹا اور اس نے سخت لہجے میں حیا کو ڈانٹ دیا، کیا مذاق ہے حیا؟ بڑی ہو جاؤ، شادی ہو گئی ہے تمہاری، مگر یہ بچپنا نہیں گیا۔ حیا نے منہ بنایا، بس کام ہی کرتے رہیے گا، یہ نہیں نئی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کو باہر گھمانے ہی لے جاؤ۔ آ جائیں بڑے بابا، ساری شکایتیں لگاؤں گی۔ وہ سیدھا لان کی طرف گئی، وہاں سے ایک چھوٹا سا کرکٹ کا بال اٹھایا اور لاؤنج میں آ کر اسے بار بار ہاتھ سے اچھالنے لگی۔ گیند کی ٹھک ٹھک راہیم کی پٹی پر مسلسل ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ جتنا خاموش رہنے کی کوشش کرتا، گیند اتنا اونچا اچھالتی۔ پھر اچانک راہیم نے غصے سے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا۔ حیا، اندر چلی جاؤ، اس سے پہلے میرا میٹر شارٹ ہو جائے۔ راہیم نے غصے سے اونچی آواز میں کہا کہ حیا سہم سی گئی۔ آپ کو واقعی میری شرارتیں بری لگتی ہیں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ راہیم نے جواب دینے سے پہلے لمحہ بھر توقف کیا۔ انسان کو سیریس بھی ہونا چاہیے، ہر وقت کی شرارتیں اچھی بھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے۔ حیا بال وہیں پھینک کر اندر راہیم کے کمرے میں جانے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے راہیم نے سر پکڑا، تبھی اس کا فون بج اٹھا تھا۔
کیا؟ ارشد کا ایکسیڈنٹ؟ میں ابھی آیا۔ راہم کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ حیا کو بتائے بغیر ہی نکل گیا۔ شام سے رات ہونے کو آئی۔ راہم کی جب کوئی آواز نہ آئی تو حیا ہی کمرے سے نکلی۔ باہر شاید بارش شروع ہو گئی تھی۔ بادل گرج رہے تھے۔ حیا کو شروع سے ہی بادلوں کی گرج سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے ڈر کر راہم کو پکارا، لیکن گھر میں کوئی تھا ہی نہیں۔ باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے۔ بارش کھڑکیوں کو جھنجھوڑ رہی تھی اور ہر دھماکے کے ساتھ اس کا خوف دگنا ہو رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز آئی اور وہ پلٹی بھی نہیں، سیدھی دوڑتی ہوئی راہم کے سینے سے جا لگی۔ اس کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑ کر ہچکیوں کے درمیان اس نے بس اتنا کہا، میں اتنی ڈر گئی تھی، تم جانتے ہو نا مجھے ڈر لگتا ہے، پھر تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ راہم نے اس کے لرزتے کندھے مضبوطی سے تھام کر اسے اپنے سینے میں دبا لیا۔ بس میں ہوں یہاں، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کے بھیگے ہوئے بالوں پر جھکا اور آہستہ سے انہیں چوم کر اس کی کپکپاہٹ کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ حیا کی سانسیں آہستہ آہستہ سیدھی ہو رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ راہم کی قمیض چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ باہر طوفان اپنی پوری شدت سے چل رہا تھا، مگر اس لمحے حیا کے لیے دنیا میں صرف ایک پناہ رہ گئی تھی۔ راہم اس کے گرد بازو لپیٹے کھڑا ہے، اسے سنبھال رہا ہے، اسے سہارا دے رہا ہے، اور یہی اس کی واحد پناہ تھی۔ راہم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ بھوری آنکھوں میں طلب تھی اور ہیزل آنکھوں میں نمی۔ راہم نے ان کی نمی چن لی۔ ایک خوبصورت رات دونوں کے درمیان ٹھہر گئی تھی۔ اس رات کے بعد کی صبح دونوں کے لیے خوشگوار تھی۔ حیا تو راہم سے شرما رہی تھی۔ یہی بات راہم کو اسے اور تنگ کرنے پہ اکسا رہی تھی۔ وہ اسے کبھی چھیڑتا، کبھی کوئی سرگوشی کرتا۔ حیا کا لال چہرہ اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اف، تمہارا شرمانا میری جان نہ لے لے، راہم نے دلکش انداز میں کہا۔ حیا نے شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ گھر والوں کے آنے میں ایک ہفتہ ہی رہ گیا تھا۔ حیا میں کافی تبدیلیاں آئی تھی۔ پہلے والی لاؤبالی کی جگہ اب وہ سمجھدار حیا ہو گئی تھی۔ خاص طور پر راہم کی ہر چیز کا دھیان رکھتی تھی۔ آج گھر والوں نے واپس آنا تھا۔ حیا نے اپنے ہاتھوں سے گھر والوں کے لیے کھانا بنایا تھا۔ وہ اپنی ماما کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ راہم اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر بہت خوش تھا۔ شام کو وہ راہم ایئرپورٹ پر گھر والوں کو لینے گئے۔ حیا نے پھولوں کے ساتھ گھر والوں کا استقبال کیا۔ لبنہ بیگم تو بیٹی کو گلے لگا کر رو ہی پڑی تھی۔ ارے دیکھو تو صحیح لبنہ، راہم کے بجائے پہلے حیا کے گلے لگی ہے، سجاد درانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب ہی ہنس دیے۔ حیا بھی ہنستے ہوئے بابا کے گلے لگی تھی، پھر باری باری سب سے ملی۔ میں نے آپ سب کے لیے کھانا بنایا ہے، حیا نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا۔ ارے واہ! احمد درانی اور ہما درانی نے بہو کو اتنا خوش دیکھ کر اس کی نظر اتاری تھی۔ اگلی صبح حیا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ حیا صبح سے الٹیاں کرتی راہم کو بکھلا چکی تھی۔ راہم بھاگتا ہوا کچن میں آیا، جہاں لبنہ چاچی اور ہما بیگم موجود تھے۔ مما، چاچی، حیا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ راہم کے بتانے پر وہ تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی۔ راہم، لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ بیٹا، ہما بیگم نے لبنہ کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ راہم سر ہلا کر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ مبارک ہو مسز درانی، آپ دادی بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے ہما درانی کا شک یقین میں بدلا۔ وہ تو خوش تھی۔ راہم بے یقینی سے حیا کو دیکھ رہا تھا، جو اپنا چہرہ چادر میں چھپا چکی تھی۔ حیا کی امید سے ہونے کی خبر نے پورے درانی ہاؤس میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ راہم تو حیا کے واری جا رہا تھا۔ حیا بھی اپنے نخرے اٹھوا رہی تھی۔ دوپہر کو احمد درانی نے حیا کا صدقہ دینے کے لیے صدقے کے بکرے منگوائے تھے۔ لبنہ بیگم نے حیا کو آواز دی۔ حیا تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ حیا کو اتنی عجلت میں نیچے اترتے دیکھ راہم برہم ہوا۔ حیا، تم کب بڑی ہوگی؟ تمہیں اپنا دھیان رکھنا نہیں آتا؟ تمہیں نہیں معلوم تمہاری کنڈیشن؟ تم اس طرح کیسے اتر سکتی ہو؟ راہم کے سب کے سامنے ڈانٹنے پر حیا چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر احمد صاحب نے راہم کو ڈانٹ لگائی تھی، مگر حیا خاموشی سے لان میں چلی گئی۔ راہم نے سر پیٹا۔ بیٹا اب مناؤ میری بہو کو، ہما بیگم نے اس کے کان کھینچے۔ ہاں راہم، نہیں ڈانٹا کرو میری بیٹی کو، لبنہ بیگم نے کہا تو راہم نے شوق سے انہیں دیکھا۔ چاچی آپ بھی؟ جی ہاں میں بھی۔ لان میں دھوپ اب تھوڑی سی ڈھلنے لگی تھی۔ جھولے پہ بیٹھی حیا کا موڈ صاف بتا رہا تھا کہ وہ راہم سے سخت خفا ہے۔ وہ اپنے فون کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہی تھی، مگر اس کی توجہ گیم پر نہیں تھی۔
صرف اپنے غصے کی ڈھال برقرار رکھنے کے لیے وہ فون پر مصروف تھی۔ راہیم چند قدم دور کھڑا تھا، دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے سر جھکائے کھڑا تھا۔ حیا، راہیم نے پکارا، مگر وہ انسنا کر گئی۔ حیا نے اس کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا جھولے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اچھا نا یار، معاف کر دو، تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ اچھا کیسے مانو گی؟ اٹھک بیٹھک کروں؟ راہیم نے بے چارگی سے کہا۔ جب حیا نہ بولی تو وہ بغیر کوئی جملہ کہے اٹھک بیٹھک شروع کر دی۔ 1 2 3 وہ آہستہ آواز میں گن رہا تھا۔ حیا نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار دبی ہوئی ہنسی کی لہر ضرور آئی۔ راہیم، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ آخر کار بولی، مگر ٹون میں وہی سختی رکھنے کی ناکام کوشش تھی۔ راہیم نے اٹھک بیٹھک روک کر سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے ایک سانس کھینچی۔ یار، منانے کی کوشش کر رہا ہوں، سوری نا، میری جان نہیں، راہیم نے پیار سے کہا۔ سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں آپ مجھے، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مما بننے والی ہوں، حیا نے بڑا اترا کر کہا۔ جی جی ملکہ عالیہ، اب میری توبہ جو میں ڈانٹوں۔ حیا نے فون بند کر کے جھولے کی رسی تھامی۔ اس نے اپنی گردن دوسری طرف موڑ لی تاکہ مسکراہٹ چھپ جائے۔ میں ابھی بھی ناراض ہوں، آپ نے اٹھک بیٹھک کیوں روک لی؟ حیا نے کہا تو راہیم روحان سا ہوا۔ یار، میں بھی بابا بننے والا ہوں، اب اٹھک بیٹھک کرتا اچھا لگوں گا؟ یہ تو ڈانٹنے سے پہلے سوچنا تھا، حیا نے کہا۔ تبھی راہیم زبردستی اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا، اس کے گرد بازو پھیلایا۔ میں اپنے بیبی کے پاس بیٹھ رہا ہوں، حیا کے گھورنے پر راہیم نے کہا۔ لان کی دوسری طرف اوپری منزل کی کھڑکی کے پیچھے لبنہ بیگم اور سجاد صاحب کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ لبنہ نے دلی اطمینان سے کہا، دیکھا، میں کہتی تھی، راہیم دل کا اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ سجاد ہنس پڑے۔ ہماری بیٹی میں اتنا گن ہے، وہ سخت دل کو بھی نرم کر سکتی ہے۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر دونوں میاں بیوی کے چہروں پر عجیب سا سکون تھا۔ کچھ دیر بعد راہیم خود ہی حیا کو آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر باہر گھوم پھر کر واپس لوٹے تھے۔ وقت تیزی سے گزرا اور 9 مہینے پورے ہوتے ہی حیا نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا، جس کا نام دونوں میاں بیوی نے مل کر جنت رکھا تھا، اور جنت نے واقعی ان کے گھر کو جنت میں بدل دیا تھا۔ جنت کے قدم ان کی زندگی میں آئے تو حیا کی شوقیاں اور بھی بڑھ گئیں۔ وہ ماں بننے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ شوق اور چنچل ہو گئی تھی۔ شاید یہ اپنوں کی محبت اور گھر والوں کا ساتھ تھا، جس نے حیا کو زندگی سے دور نہیں کیا تھا۔